بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا CSS اسلامک اسٹڈیز کا دوسرا لیکچر ہے جو کہ ہے امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف. اور اسی طرح اردو میں انسانی زندگی میں دین کی اہمیت. ہم یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دین کیا ہے. لغوی تحقیق کلام عرب میں لفظ تو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلا اس کا معنی یہ ہے کہ غلبہ و اقتدار، حکمرانی و فرما روائی، یعنی دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا، اس پر اپنی قوت قاہرہ یعنی سوورنٹی کا استعمال کرنا، اس کو اپنا غلام بنانا اور تابع امر بنانا. مثلا کہتے ہیں کہ دان الناس قہرہم علی الطاعۃ، یعنی لوگوں کو اطاعت پر مجبور کیا. دن تو ہوں فدان ای قہرتہم فاطاعوا، یعنی میں نے ان کو مغلوب کیا اور وہ مطیع ہو گئے. دنت القوم ای ذللتہم واستعبدتہم، میں نے فلاں گروہ کو مسخر کر لیا اور غلام بنا لیا. ان الرجل اذا عز، فلاں شخص عزت اور طاقت والا ہو گیا. بنت الرجل حملته علی ما یکرہ، میں نے اس کو ایسے کام پر مجبور کیا جس کے لیے وہ راضی نہ تھا. دین فلان اذا حمل علی مکروہ، فلاں شخص اس کام کے لیے بزور مجبور کیا گیا. بنته ای سسته وملکته، یعنی میں نے اس پر حکم چلایا اور فرما روائی کی. دنته القوم ولیته سیاستہ، یعنی میں نے لوگوں کی سیاست و حکمرانی فلاں شخص کے سپرد کر دی. اسی معنی میں حتیہ اپنی ماں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ لقد دینتی امر بینک حتی طریقتہ ادکہ من التحیر، تو اپنے بچوں کے معاملات کی نگران بنائی گئی تھی، آخر کار تم نے انہیں آٹے سے بھی زیادہ باریک کر کے چھوڑا. حدیث میں آتا ہے کہ الیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یعنی عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا اور وہ کام کیا جو اس کی آخرت کے لیے نافع ہو. اسی معنی کے لحاظ سے دیان اس کو کہتے ہیں جو کسی ملک یا قوم یا قبیلے پر غالب و قاہر ہو اور اس پر فرما روائی کرے. چنانچہ عاشی حرمازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ یا سید الناس و دیان العرب، اور اسی لحاظ سے مدین کے معنی غلام اور مدینہ کے معنی لونڈی اور ابن مدینہ کے معنی لونڈی زادے کے آتے ہیں. اختل کہتا ہے کہ ربط و ربانی ہجرہا ابن مدینہ، اور قرآن کہتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم کسی کے مملوک تابع ماتحت نہیں ہو تو مرنے والے کو موت سے بچا کیوں نہیں لیتے، جان کو واپس کیوں نہیں پلٹا لیتے. اور دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ ہے اطاعت، بندگی، خدمت، کسی کے لیے مسخر ہو جانا، کسی کے تحت امر ہونا، کسی کی غلبہ و قہر سے دب کر اس کے مقابلے میں ذلت قبول کر لینا. چنانچہ کہتے ہیں دنتہم فلان ای قہرتہم فاطاعوا، یعنی میں نے ان کو مغلوب کر لیا اور وہ لوگ مطیع ہو گئے. دنت الرجل ای خدمتہ، یعنی میں نے فلاں شخص کی خدمت کی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ارید من قریش کلمۃ تدین لهم بها العرب ای تطیعهم وتخضع لهم، میں قریش کو ایک ایسے کلمے کا پیرو بنانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسے مان لے تو تمام عرب اس کا تابع فرمان بن جائے اور اگر اس کے آگے جھک جائے. اسی معنی کے لحاظ سے اطاعت شار قوم کو قوم دین کہتے ہیں، اور اسی معنی میں دین کا لفظ حدیث خوارج میں استعمال کیا گیا ہے. یحرفون من الدین مروق. تیسرا معنی کیا ہے کہ شریعت، قانون، طریقہ، کیش و ملت، رسم و عادت. مثلا کہتے ہیں کہ ما زال ذالک دینی و دینی، یعنی یہ ہمیشہ سے میرا طریقہ رہا ہے. یقال دانا اذا اعتاد خیر و شر، یعنی آدمی خواہ وہ برے طریقے کا پابند ہو یا بھلے طریقے کا، دونوں صورتوں میں اس طریقے کا جس کا وہ پابند ہے دین کہنے کے. تو دین کا ایک تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ، ہر کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جس طرح اسی طرح اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، بات چیت کرنے کا طریقہ. تو یہ طریقہ جو ہے یہ بھی ایک دین کا ایک معنی ہے. حدیث میں ہے کہ کانت قریش ومن دان بدینہم، قریش اور وہ لوگ جو ان کے مسلک کے پیرو تھے. اور حدیث میں ہے کہ انہ علیہ السلام کان علی دین قومہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اپنی قوم کے دین پر تھے. یعنی نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے تمدنی و معاشرتی امور میں انہی قاعدے اور ضابطوں کے پابند تھے جو اپنی قوم میں رائج تھے.
چوتھا اس کا معنی ہے اجزاء، عمل، بدلہ، مکافات، فیصلہ، محاسبہ۔ چنانچہ عربی میں مثل ہے کہ کما تدین تدان، یعنی جیسا تو کرے گا ویسا بھرے گا۔ قرآن میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا گیا ہے کہ آؤ انا لمدینون، کیا مرنے کے بعد ہم سے حساب لیا جانے والا ہے اور ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ لا تسبوا السلطان فإن كان لا بد فقولوا اللهم دینهم کما یدینون، اپنے حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، اگر کچھ کہنا ہی ہو تو یوں کہو کہ خدایا جیسا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو ویسا ہی تو ان کے ساتھ کر۔ اسی معنی میں لفظ دیان بمانی قاضی و حاکم عدالت آتا ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ سے جب حضرت علی کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کانا دیانہ حاضل امہ بعد نبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ امت کے سب سے بڑے قاضی تھے۔ اچھا، قرآن میں لفظ دین کا استعمال، ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ دین کی بنیاد میں 4 تصورات ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ لفظ عربی ذہن میں 4 بنیادی تصورات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اچھا، اب وہ 4 تصورات کون سے ہیں؟ پہلا ہے غلبہ و تسلط، کسی ذی اقتدار کی طرف سے، یعنی جس کا غلبہ ہے وہ دیان ہے، اور جو اس کے نیچے اس کو پیروی کر رہا ہے اس کو کہیں گے کہ وہ دین ہے، وہ دین پر چل رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے اطاعت، تعبد اور بندگی، صاحب اقتدار کے آگے جھک جانے والے کی طرف سے اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کرنا، یعنی اس کا ہر حکم ماننا چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ تو یہ اس کا دوسرا معنی ہے دین کا۔ تیسرا قاعدہ و ضابطہ اور طریقہ جس کی پابندی کی جائے، اور چوتھا محاسبہ اور فیصلہ اور جزا و سزا۔ انہی تصورات میں سے کبھی ایک کے لیے اور کبھی دوسرے کے لیے اہل عرب مختلف طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، مگر چونکہ ان چاروں امور کے متعلق عرب کے تصورات پوری طرح صاف نہ تھے اور کچھ بہت زیادہ بلند بھی نہ تھے، اسی لیے اس لفظ کے استعمال میں ابہام پایا جاتا ہے اور یہ کسی باقاعدہ نظام فکر کا اصطلاحی لفظ نہ بن سکا۔ قرآن آیا تو اس نے اس لفظ کو اپنے منشا کے لیے مناسب پا کر بالکل واضح اور متعین مفہومات کے لیے استعمال کیا اور اس کو اپنی مخصوص اصطلاح بنا لیا۔ قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کی ترکیب 4 اجزاء سے ہوتی ہے: حاکمیت و اقتدار اعلیٰ، دوسرا حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و اطاعت، تیسرا وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے، یعنی ایک وہ جو حاکم ہے، دوسرا جو محکوم ہے، اور تیسرا اس حاکم اور محکوم کے تعلق سے جو نظام بنتا ہے اس کو، وہ اس کا تیسرا مطلب ہے، وہ بھی اس کے اندر آتا ہے، دین کے معنی کے اندر۔ اچھا، چوتھا ہے مکافات، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری، یعنی اگر جو حاکم ہے اس کی وفاداری اور اطاعت کرو گے تو انعام ملے گا، اور اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ تو اسی طرح چوتھا مطلب ہوا مکافات، جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری اور اطاعت کے صلے میں یا سرکشی و بغاوت کی پاداش میں دی جائے۔ اچھا، قرآن کبھی لفظ دین کا اطلاق معنی اول و دوم پر کرتا ہے، یعنی حاکم اور محکوم پر، کبھی مانسوں پر، یعنی وہ طریقہ جو حاکم اور محکوم کے تعلق کے بعد بنتا ہے، اور کبھی چہاروں پر، اور کہیں الدین بول کر یہ پورا نظام اپنے 4 اجزاء سمیت مراد دیتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے حسب ذیل قرآنی آیات ملاحظہ ہو۔ جب پہلا معنی جو ہے حاکمیت کا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ سورہ مومن، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس پر آسمان کا قبا بچھایا، جس نے تمہاری صورتیں بنائے، جس نے پاکیزہ چیزوں سے تم کو رزق بہم پہنچایا، وہی اللہ تمہارا رب ہے اور بڑی برکتوں والا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا تم اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خاص کر کے، تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اچھا، دوسری جگہ ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل لا اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ۔ کہو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خاص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود سر اطاعت جھکاؤں۔ کہو، میں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم کو اختیار ہے اس کے سوا جس کی چاہو بندگی اختیار کرتے پھرو، اور جو لوگ طاغوت کی بندگی کرنے سے پرہیز کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں
उनके लिए खुशखबरी है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल-हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहि दीनुल ख़ालिस। हमने तुम्हारी तरफ किताब बरहक नाज़िल कर दी है, लिहाजा तुम दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके सिर्फ उसी की बंदगी करो। खबरदार, दीन खालिसतन अल्लाह ही के लिए है, यानी हाकमियत सिर्फ अल्लाह ही की है और उसी के हुक्म पर चलना दीन है। वलहु मा फिस समावाति वल अर्दि वलहुद्दीनु फ़वासिबा अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है अल्लाह के लिए है और दीन खालिसतन उसी के लिए है। फिर क्या अल्लाह के सिवा तुम किसी और से तक़वा करोगे, यानी किसी और से डरोगे? यानी क्या अल्लाह के सिवा कोई और है जिसकी हुक्म की खिलाफ वर्जी से तुम बचोगे और जिसकी नाराज़गी से तुम डरोगे? अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। क्या ये लोग अल्लाह के सिवा किसी और का दीन चाहते हैं, हालांकि आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें चारों नाजार अल्लाह की मुती फरमान है और उसी की तरफ उनको पलट कर जाना है। वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा। और उनको उसके सिवा कोई और हुक्म नहीं दिया गया था कि यकसू होकर दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए सिर्फ उसी की बंदगी करें। इन तमाम आयात में दीन का लफ्ज़ इक़्तिदार आला और उस इक़्तिदार को तस्लीम करके उसकी इताअत और बंदगी कबूल करने के मायने में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह के लिए दीन को खालिस करने का मतलब ये है कि आदमी हाकमियत, फरमारवाई, हुक्मरानी अल्लाह के सिवा किसी की तस्लीम ना करे और अपनी इताअत और बंदगी को अल्लाह के लिए इसी तरह खालिस कर दे कि किसी दूसरे की मुस्तकिल बिज़ात बंदगी इताअत अल्लाह की इताअत के साथ शरीक ना करे। अच्छा, दीन बमायने सोम, अब तो दीन का दूसरा मायने था, यानी हाकिम और महकूम के ताल्लुक से जो तरीका, जो निज़ाम ज़िंदगी बनता है वो कुरान पाक में आया है। कुल या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला आबुदल्लज़ीन ताबुदून मिन दूनिल्लाहि वलाकिन आबुदुल्लाहल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम व उमिरतु अन अकूना मिनल मुअमिनीन व अन अक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा व ला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। कहो कि ऐ लोगों, अगर तुमको मेरे दीन के बारे में कुछ शक है, यानी अगर तुमको साफ मालूम नहीं है कि मेरा दीन क्या है, तो लो सुनो, मैं उनकी बंदगी और इबादत नहीं करता जिनकी बंदगी और इबादत इताअत तुम अल्लाह को छोड़ कर रहे हो, बल्कि मैं उसकी बंदगी करता हूँ जो तुम्हारी रूहें कब्ज़ करता है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊं जो उसी अल्लाह के मानने वाले हैं, और ये हिदायत फरमाई गई है कि जो यकसू होकर उसी दीन पर अपने आप को कायम कर दे और शिर्क करने वालों में शामिल ना हो। इनिल हक़्क़ु इल्ला लिल्लाहि अमरा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम। हुक्मरानी अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है, उसका फरमान है कि तुम उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो, यही ठीक ठीक सही दीन है। वलहु मन फिस समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहु क़ानितून ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اس کے مطیع فرمان ہے، وہ تمہیں سمجھانے کے لیے خود تمہارے اپنے معاملے سے ایک مثال پیش کرتا ہے۔ بتاؤ، یہ غلام تمہارے مملوک ہے؟ کیا ان میں سے کوئی ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے تمہارا شریک ہے؟ کیا تم نہیں اس مال کی ملکیت میں اپنے برابر حصہ دار بناتے ہو؟ کیا تم انہیں اس مال کی ملکیت میں اپنے برابر حصہ دار بناتے ہو؟ کیا تم ان سے اپنے ہم چشموں کی طرح ڈرتے ہو؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ علم کے بغیر محض اپنے تخیلات کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ بس تم یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس دین پر قائم کر دو۔ اللہ نے جس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی کو اختیار کر لو۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدلا نہ جائے، یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله۔ زانی اور زانیہ دونوں کو 100 کوڑے مارو اور اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے۔ اچھا، یہاں دین طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے نا، زنا کرنا، تو اس کی سزا جو اللہ نے بتا دی ہے، یعنی اللہ حاکم ہے نا، تو ہم محکوم ہے، تو ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو کہ 100 کوڑے مارو ان کو، جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ کام کرے، زنا کرے، اس کو 100 کوڑے مارو، اور اس طرح ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اور اس طرح ہم اللہ کا حکم مان کر
اس کے طریقے یا ان کے دین پر چلیں گے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہما 4 حرم ذالک الدین القیم. اللہ کے نوشتے میں تو اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہی چلی جاتی ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرام ہے. یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ کون کون سے 4 مہینے حرام ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے. یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے. کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر نکالی. اس کے لیے جائز نہ تھا کہ اس بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو پکڑتا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. اور اس طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو ایک خوش آئند فعل بنا دیا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالے اور ان کے لیے ان کے دین کو مشتبہ بنائے. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ. کیا انہوں نے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں جو ان کے لیے دین کی قسم سے ایسے قوانین بناتے ہیں جن کا اللہ نے عزت نہیں دیا، یعنی اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یعنی تمہارے لیے تمہارا طریقہ کہ تم جس کی مرضی پیروی کرو یا جس کی مرضی اطاعت کرو، اور میرے لیے میرا دین یعنی میں اس کی پیروی کروں گا جو پیروی کے قابل ہے، یعنی حاکم اعلیٰ. ان سب آیات میں دین سے مراد قانون، ضابطہ، شریعت، طریقہ اور وہ نظام فکر و عمل ہے جس کی پابندی میں انسان زندگی بسر کرتا ہے. اگر وہ اقتدار جس کی صنعت پر کسی ضابطہ اور نظام کی پابندی کی جاتی ہے خدا کا اقتدار ہے تو آدمی دین خدا میں ہے. اگر وہ کسی بادشاہ کا اقتدار ہے تو آدمی دین بادشاہ میں ہے. اگر وہ پنڈتوں اور پروہتوں کا اقتدار ہے تو آدمی انہی کے دین میں ہے. اور اگر وہ خاندان، برادری یا جمہور قوم کا اقتدار ہے تو آدمی ان کے دین میں ہے. غرض جس کی سند کو آخر سند اور جس کے فیصلے کو منتہائے کلام مان کر آدمی کسی طریقے پر چلتا ہے اسی کے دین کا وہ پیرو ہے. اچھا اب دین بمائے چہاروں انما جو کہ مکافات تھا، سزا و جزا تھا. اور انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، وہ خبر جس سے تم کو آگاہ کیا جاتا ہے یعنی زندگی بعد موت یقیناً سچی ہے اور دین یقیناً ہونے والا ہے. یہاں دین جزا و سزا کے معنی میں آیا ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تمہیں کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے، یعنی سزا و جزا والا دن کیا ہے. ہاں تم کیا جانو کیا ہے یوم الدین. وہ دن ہے کہ جب کسی متنفس کے اختیار میں کچھ نہ ہوگا کہ دوسرے کے کام آ سکے. اس روز سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. ان آیات میں دین بمعنی محاسبہ و فیصلہ و جزائے اعمال استعمال ہوا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دین 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے. پہلا ہے اس کا حاکم، یعنی کسی حاکم اعلیٰ کو اس کی پیروی کرنا، اس کی ہر چاہے وہ ہمارا دل کرے یا نہ کرے اس کی ہر بات کو ماننا. اور دوسرا معنی ہے محکوم کے، یعنی وہ جو اپنے سے اوپر والے یعنی حاکم اعلیٰ کی ہر بات مانتا ہو وہ بھی دین کے اندر آتا ہے. اور تیسرا اس حاکم اور محکوم کے تعلق سے جو طریقہ بنتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، کوئی بھی کام زندگی کو کیسے کرنا ہے، تو وہ بھی دین کا ایک معنی ہے. اور جزا و سزا بھی اس کا چوتھا معنی ہے. دین ایک جامع اصطلاح ہے. یہاں تک تو قرآن اس لفظ کو قریب انہی مفہومات میں استعمال کرتا ہے جن میں یہ اہل عرب کی بول چال میں شامل تھا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے. اس سے ایک ایسا نظام زندگی مراد لیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لے، اس کی حدود و ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے، اس کی فرما برداری پر عزت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے. غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے نظام پر حاوی ہو. موجودہ زمانے میں لفظ اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی اس کو دین کے پورے معنوی حضور پر حاوی ہونے کے لیے مزید وسعت درکار ہے. حسب ذیل آیات میں دین اسی اصطلاح کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون
دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں یعنی اس کو واحد مقتدر اعلیٰ تسلیم نہیں کرتے، نہ یوم آخرت کو یعنی یوم حساب اور یوم الجزا کو مانتے ہیں، نہ ان چیزوں کو حرام مانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ سے جزیہ ادا کریں، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کے رہیں، یعنی تمہارے فرمانبردار یعنی اللہ کے فرمانبردار بن جائیں. اس آیات میں دین حق اصطلاحی لفظ ہے جس کی مفہوم کی تشریح واضح اصطلاح میں جل شانہ نے پہلے 3 فکروں میں خود کر دی ہے. ہم نے ترجمہ میں نمبر لگا کر واضح کر دیا ہے کہ لفظ دین کے چاروں مفہوم ان فکروں میں بیان کیے گئے ہیں اور پھر اس کے دن کے مجموعے کو دین حق سے تعبیر کیا گیا ہے. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہرنی فی الارض فساد. فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل ہی کیے دیتا ہوں، اور اب پکارے وہ اپنے رب کو، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ کھڑا کر دے. قرآن میں قصے فرعون و موسیٰ کی جتنی تفصیلات آئی ہیں ان کو نظر میں رکھنے کے بعد اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہاں دین مجرد مذہب کے معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ ریاست اور نظام تمدن کے معنی میں آیا ہے. فرعون کا کہنا یہ تھا کہ اگر موسیٰ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تو وہ اسٹیٹ بدل جائے گا. جو نظام زندگی اس وقت فرعونہ کی حاکمیت اور رائج الوقت قوانین اور رسوم کی بنیادوں پر چل رہا ہے وہ جڑ سے اکھڑ جائے گا، اور اس کی جگہ یا تو دوسرا نظام بالکل دوسری ہی بنیادوں پر قائم ہوگا یا نہیں تو سیدھے سے کوئی نظام قائم ہی نہ ہو سکے گا بلکہ تمام ملک میں بدنظمی پھیل جائے گی. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو دراصل اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو صحیح رہنمائی اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کرتے اگرچہ شرک کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور تم ان سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین بالکلیہ اللہ ہی کا ہو جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اب اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اچھا یہاں دین جو ہے وہ حاکمیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ لوگ جو اللہ کی فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے وہ اللہ کو حاکم اعلیٰ مان رہے تھے اور اس کی پیروی کرنے کا عہد کر رہے تھے. ان سب آیات میں دین سے پورا نظام زندگی اپنے تمام اعتقادی، نظری، اخلاقی اور عملی پہلوؤں سمیت مراد ہے. پہلی 2 آیتوں میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صحیح نظام زندگی صرف وہ ہے جو خود اللہ ہی کی اطاعت و بندگی یعنی کہ اسلام پر مبنی ہو. اس کے سوا کوئی دوسرا نظام جس کی بنیاد کسی دوسرے مفروضہ اقتدار کی اطاعت پر ہو مالک کائنات کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہے، وہ فطرتاً نہیں ہو سکتا. اس لیے انسان کا مخلوق، مملوک اور پروردہ ہے اور جس کی ملک میں ریت کی حیثیت سے رہتا ہے تو وہ تو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ انسان خود اس کے سوا کسی دوسرے اقتدار کی بندگی و اطاعت میں زندگی گزارنے اور کسی دوسرے کی ہدایت پر چلنے کا حق رکھتا ہے. تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اسی صحیح و برحق نظام زندگی یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا ہے اور اس کے مشن کی غایت یہ ہے کہ اس کے نظام کو تمام دوسرے نظاموں پر غالب کر کے رہے. چوتھی آیت میں دین اسلام کے پیرووں کو حکم دیا گیا ہے کہ دنیا سے لڑو اور اس وقت تک دم نہ لو جب تک کہ فتنہ یعنی ان نظامات کا وجود دنیا سے مٹ نہ جائے جن کی بنیاد خدا سے بغاوت پر قائم ہے اور پورا نظام اطاعت و بندگی اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے. 5ویں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے کہ جبکہ 23 سال کی مسلسل جدوجہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی، اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری، اخلاقی و تعلیمی، تمدنی و معاشرتی اور معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عملاً قائم ہو گیا تھا اور عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پر وفد آ کر اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تھے. اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہیں فخر نہ کرنے لگنا
मुझ से पाक बेऐब ज़ात और कामिल ज़ात सिर्फ तुम्हारे रब ही की है, लिहाजा उसी इस कार्य अजीम की इंजाम दही पर उसकी तस्बीह और हमदो सना करो और उस ज़ात से दरख्वास्त करो कि मालिक इस 23 साल के ज़माना खिदमत में अपने फ़राइज़ अदा करने में जो खामियाँ और कोताहियाँ मुझसे सरजद हो गई हों उन्हें माफ़ फरमा दे। इस बहस से हमें ये तो समझ आ गई होगी कि दीन है क्या। जब हमें ये समझ आ गई कि दीन असल में है क्या, तो इंसानी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है ये हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, इंसानी ज़िंदगी में दीन की अहमियत। पहला जो इसका पहली हेडिंग ये बनेगी कि ये एक फितरी जज्बा है इंसान के अंदर ये अल्लाह ने ये बात रख दी है कि वो किसी दीन पर चलना चाहता है। अब दीन के 4 मायने हमने पढ़े हैं। पहला ये कि वो किसी की हाकमियत में रहना चाहता है, यानी वो किसी को हाक में आला मानकर उसकी पैरवी करना चाहता है, लेकिन किसको माने। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंसानों को ही हाथ में आला मान कर उनकी पैरवी करने लगते हैं, लेकिन इंसान के अंदर ये जज्बा मौजूद है। इसीलिए जो अक्लमंद लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अल्लाह ताला की हाकमियत आला, अपने खालिक और मालिक के हाकमियत आला को तस्लीम करते हैं और इस तरह वो दीन को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देते हैं और हाकिम आला की पैरवी में अपनी ज़िंदगी बसर करने लगते हैं, यानी उसकी हर बात को मानते हैं, जैसे उसने कहा है ज़िंदगी गुजारने का वैसे कहते हैं। तो इस तरह ये इंसान का एक फितरी जज्बा है। अच्छा, दीन का जो दूसरा मतलब था वो क्या था। और इसी तरह जब गम और मुसीबत आती है तो इंसान क्या करता है, उस दीन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब गम आए तो वो क्या करे, किससे मदद मांगे, किससे कहे। जब मुसीबत आती है तो इंसान किससे कहे कि मेरी ये मुसीबत दूर हो जाए, तो वो क्या करता है, अपने जिसको उसने हाकिम आला माना होता है उसके आगे जाकर गिड़गिड़ाता है, उससे मदद मांगता है। और अगर वो हाकिम आला अल्लाह ताला है तो उसकी रूह पुरसकून हो जाती है और उसकी जो मुसीबत होती है वो भी अगर अल्लाह चाहता है तो दूर कर देता है। अच्छा, ये जो फितरी जज्बा है इसके तारीखी हक़ाइक़ भी हमें मिलते हैं कि जब से ये दुनिया बनी है तब से हर कोई जो है वो किसी न किसी हाकिम आला के, तब से इंसान जो है हाकिम आला की ज़िंदगी में महकूम बनकर रहा है और उस हाकिम के बनाए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है। और अच्छा, ये जो दीन है ना, ये हमें तीन तरह के उलूम सिखाता है। पहला कि इंसान अपने साथ किस तरह रहे, तीसरा इंसान दूसरे लोगों के साथ कैसे रहे, और दूसरा इंसान दूसरे लोगों के साथ कैसे ताल्लुक़ निभाए, और तीसरा इंसान अपने रब के साथ, अपने खालिक के साथ कैसे ताल्लुक़ निभाए। अच्छा, ये जो अपने साथ रब्ता है ना, जब आप तन्हा होते हैं आप अपने साथ कैसे रहें, आप साफ सुथरे रहें। अच्छा, अब हमारा जैसे दीन इस्लाम है तो वो हमें सिखाता है कि हम साफ सुथरे रहें। अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है ना। अच्छा, ये हमें कौन बताता है, दीन सिखाता है ना। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इस तरह साफ सुथरा रहते हैं और अपने हाकिम की बात मानते हैं। अब वो हमें कहता है कि चोरी ना करो, गीबत ना करो और अपने आप के ऊपर भी जुल्म ना करो, अपने आप से मोहब्बत करो, क्योंकि आपकी जान भी अल्लाह के लिए अमानत है, आपके हाकिम की अमानत है, वो उसके बारे में पूछेगा। इसी तरह खुदकुशी हराम है, तो मतलब हम अपने मालिक भी नहीं है, तो अपने साथ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी हमें दीन सिखाता है, जिसमें हमें अपने हाकिम आला के बताए हुए तरीकों से अपने आप के साथ राब्ता रखना पड़ता है, अपने आप को समझना पड़ता है। अच्छा, इंसान जो है वो फितरत तरक्की और कमाल का तालिब है। वो चाहता है कि वो सबसे बुलंद हो, सबसे ऊंचा हो और सबसे मुनफरिद हो। तो इसके लिए वो कैसे करे, ये कैसे हासिल करे, इसके लिए भी ये उसका दीन ही उसे सिखाता है, उसका हाकिम आला ही उसे बताता है कि वो अपने इस जज्बे को कैसे तस्कीन पहुँचाए, कैसे मुकम्मल करे। अच्छा, इंसान के दूसरों के साथ रब्ता। अच्छा, शुरू से जो भी जितने भी अभियान आए हैं, जब से ये दुनिया बनी है, तो उन सब में ये जो बड़ी बड़ी मुआशी बुराइयां हैं, जैसे झूठ, चोरी, लूट मार, कत्ल गारत, ज़िना और दूसरी जो इखलाकी हैं बीमारियां हैं, इन सबको मना किया है। जितने भी दीन हैं, जितने भी बड़े बड़े दीन हैं। अच्छा, और दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है उसका सबब भी दीन है।
کیونکہ دین انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا، دین ہی کے ذریعے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اگر وہ دین صحیح ہو تو دین ہی سے انسان دوسرے انسانوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ اب اگر جیسے جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں، اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے۔ کس وجہ سے وہ قوم ہے؟ کیونکہ وہ ایک ہی حاکم اعلیٰ کو مانتے ہیں، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اور اسی سے جو جزا اور سزا ملے گی ہمیں، اس سے وہ امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ سزا اور جزا دے گا، ہمارے صحیح کام پر ہمیں جزا اور ہمارے غلط کام پر ہمیں سزا دے گا۔ اچھا، اب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا حاکم اعلیٰ کون ہے، اور کس کے بتائے ہوئے حاکم اعلیٰ کون ہے، اور وہ کس کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی گزارے اور کس کی پیروی کرے۔ تو اس طرح یہ بھی اس کا دین ہی بتاتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کے لیے زندگی کا طریقہ کس نے بنا دیا ہے، ایون کہ یہاں تک کہ اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، بات کرنے کا، ہر چیز کا طریقہ ہمیں دین سکھاتا ہے، اگر وہ دین صحیح ہو۔